اعتکاف جاری رکھوں گا کیونکہ لیلۃ القدر ظاہر ہے دیکھنی ہے ہوں، اور اس میں عبادت کرنی ہے. تو 20 کو چونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ 20 کو اعتکاف ختم فرما دیا کرتے تھے، صحیح، لیکن اس دن اس رات کو آپ نے خود بھی اعتکاف مزید اعتکاف کو رکھا اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ تم بھی ختم نہیں کرنا. صحیح، اچھا جی، اب دوسری جو اہم بات میں بتا رہا تھا ہوں، کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی پر مٹی اور پانی کا آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح پیشانی پر لگی ہوئی ہے، ہاں، ہاں، تو حضرت امام سعید خدری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں اس بات کو کہ اس رات کو جو 21 رمضان جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو ہوں، سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں اس رات کو بارش ہوئی تیز، ماشاء اور جو ہے وہ یہاں تک کہ چھتوں کے اوپر سے پانی برسنا شروع ہو گیا تھا، اللہ، بارش اتنی تیز تھی. ہوں، اور مٹی اور پانی کے اندر جب آپ نے نماز ادا کی صحیح، فجر کی ہوں، تو آپ کے پیشانی میں مٹی اور پانی لگا ہوا تھا. صحیح، تو آپ کا وہ جو خواب تھا، وہ جو آپ نے فرمایا تھا، وہ بھی سچ ہوا. صحیح، تو اس سے حضرت امام سعید خدری علیہ رحمٰ اس بات کی دلیل لیتے ہیں کہ وہ جو سال تھا جی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب اعلان فرمایا، اس سال جو شب قدر پڑی تھی وہ 21ویں شب قدر تھی. صحیح، یعنی وہی رات تھی جب آپ بیان فرما رہے تھے، صحیح، وہی رات تھی جب آپ خطبہ دے رہے تھے، ہوں، وہی رات تھی جب آپ صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے. صحیح، اچھا، اس وقت تو وہ رات پڑی، لیکن بعد میں ظاہر ہے 21 کے علاوہ بھی 23 25 مختلف ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاق رکھا ہے، ہوں، اس کو پوشیدہ رکھا. اور ان پانچوں میں سے کوئی بھی وہ رات ہو سکتی ہے. صحیح، میرا مشورہ یہ ہے ہمارے سننے والے سامعین کو اور یوٹیوب پر جو دیکھیں گے سنیں گے ویورز ہمارے جو ہیں، ہوں، اور بھی عالم اسلام کے لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہوں، ان کو مشورہ یہ ہے جو ہمارے دیگر مفتیان کرام اور صوفیہ کرام اور علماء کرام مشورہ دیتے ہیں، ہوں، وہی مشورہ دوں گا کہ یہ جو 5 راتیں ہیں، ان پانچوں کو ہی کوشش کریں کہ عبادت کریں. صحیح، ان پانچوں کو کوشش کریں، جستجو کریں کہ پوری پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے، نوافل ادا کریں، نوافل صحیح، کی کثرت کریں، ہوں، قرآن کی تلاوت ہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کریں، صحیح، استغفار کی کثرت کریں، ہوں، تاکہ اس عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس کی جو فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، ہوں، وہ حاصل ہو. صحیح، کیونکہ اگر 5 طاق راتوں کو آپ عبادت کریں گے تو صحیح، 5 میں سے ایک تو لازمی ہے. صحیح، صحیح ہے نا؟ ہوں، ایسا تو نہیں ہے نہیں، 5 میں تو ایک تو لازمی ہی ہوگی. صحیح بات، اگرچہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات تھی، لیکن جب 5 کو ہم عبادت کریں گے ہوں، تو لازمی طور پر یہ بات بالکل لازم اور ثابت ہو جائے گی کہ ہم نے شب قدر میں عبادت کر لی ہے. صحیح، الحمدللہ. سبحان. جی آصف. اچھی بتائیے گا کہ زیادہ تر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا جو اتفاق ہے وہ 27ویں شب پر زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر صوفیہ کرام جو ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں، ہوں، ان کی جو واقعات ہیں، جو ان کی حکایات ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اکثر جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ 27 کو ہی ہوتی ہے. ہوں، کیونکہ شب قدر کی کچھ نشانیاں ہیں، جی، کچھ معاملات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں. ہوں، اور میں سے چند میں ذکر بھی کر دیتا ہوں، جیسے اس رات کو سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا ہے. صحیح، یہ نشانی ہے. صحیح، اور اس رات کو نشانی آئی ہے کہ اس رات کو جو ہے نا کتے اتنا زیادہ نہیں بھونکتے، ہوں، کتے بالکل نہیں خاموش رہتے ہیں. ہوں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس رات کو گزرنے کے بعد سورج جب نکلتا ہے ہوں، مشرق سے، تو اس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہو، وہ آپ کی آنکھوں پر نہیں چبھتا. صحیح، عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں پر ایک دم سے روشنی لگتی ہے، ہوں، لیکن جب شب قدر کی رات جب گزرتی ہے ہوں، تو اس رات کا جب سورج نکلتا ہے صبح، تو وہ اس میں اتنی چمک نہیں ہوتی کہ آپ کی آنکھوں پہ لگے، آپ پرسکون طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. صحیح، یہ چند نشانیاں ہیں. تو انہی نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صوفیہ کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ دیکھتے ہیں. ہوں،
اور فرماتے ہیں کہ اکثر یہ نشانیاں جو ہے وہ 27ویں شب کے گزرنے کے بعد پائی جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ 27 کے علاوہ جو طاق راتیں ہیں وہ شب قدر نہیں ہو سکتی، اچھا۔ وہ بھی ہو سکتی ہیں، ہوں لیکن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عمل اکثر ہو جاتا ہے اور زیادہ تر جو ہوتا ہے، ہوں تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اکثر یہ ملا ہے، اور کہ 27ویں جو شب ہے وہی شب قدر ہوتی ہے۔ اچھا، جی چلو ہاں اچھا یہ بتائیے گا کہ جو عبادات ہیں وہ خاص کیا عبادات کی جائیں خاص طور پر ان طاق راتوں میں؟ خاص طور پر دیکھیں، سب سے زبردست عبادت جو ہے ان طاقراتوں میں وہ تو ہے نوافل کی کثرت کرنا۔ صحیح۔ جتنے زیادہ آپ نوافل ادا کریں گے، کیونکہ ویسے بھی قرآن کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ہوں نفلی عبادت جو ہے وہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے، اور ہوں خصوصاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نوافل کی کثرت فرماتے تھے، صحیح۔ اور اولیاء کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہوں اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں رمضان کے اندر نوافل پڑھنے کے حوالے سے جو رمضان کی فضائل میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو اگر جتنا زیادہ ظاہر شب قدر آپ رمضان کے اندر ہی یہ رات ہے اور آپ جب نوافل کی کثرت کریں گے ہوں تو وہ جو ثواب ہے جو فرض کے برابر ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا، صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص جو ایک قرب ہے، قرب خاص ذات الہی، ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے آپ کو عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ کیونکہ نوافل تو ایسا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت اگر آپ عام ایام میں بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو طاق رات ہے اور رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہوں اس میں اگر نوافل کی کثرت کریں گے تو بدرجہ اولا عام دنوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو مزید قرب خاص عطا فرمائے گا، اور صحیح۔ اپنی معرفت اپنی پہچان عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ اور صحیح۔ پھر نوافل کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پر آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، اور قرآن کو پڑھیں، ناظرہ میں پڑھیں، اگر آپ حافظ ہیں تو حفظ کے اندر بغیر دیکھے پڑھیں، صحیح۔ اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں تو کوشش کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہوں اور ترجمہ تفسیر مع تشریح، جی۔ کیونکہ ترجمے کے ساتھ میں تفسیر اور تشریح ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ترجمہ جو پڑھ رہے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تفسیر کیا ہے، کیونکہ ترجمہ پڑھنے سے اگر صرف ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو شان نزول کا اندازہ نہیں ہوگا، ہوں اور یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آیت کب اور کیوں کس وجہ سے نازل ہوئی صحیح۔ اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو صحیح۔ وہ ظاہر تشریح تفسیر پڑھیں گے تو اس سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ کیونکہ یہ بات میں ایک ایڈ کرتا چلوں آصف بھائی ساتھ ساتھ کہ ترجمہ کے ساتھ تفسیر اور تشریح کیوں ضروری ہے۔ ہوں دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، ٹھیک ہے، یہ صحیح۔ بات سب کو پتہ ہے، اور آپ کے صحابہ جو موجود تھے اس وقت ان کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کی زبان کیا تھی آصف بھائی؟ ہوں عربی، عربی۔ ایسا ہی ہے نا، صحیح۔ عربی زبان تھی، اور ہوں قرآن بھی نازل ہوا۔ عربی زبان۔ اب اگر صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما دیتے کہ تمہاری زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، آپ ہوں پڑھو ترجمہ اور خود سیکھو۔ ہوں ان کے لیے تو بہت تھا نا، کیونکہ صحیح۔ صحابہ کی زبان بھی عربی ہوں اور قرآن بھی عربی، یہ تو صحیح۔ بہت آسان تھا، صحیح۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوں صرف ترجمہ نہیں پڑھا گیا بلکہ قرآن میں واضح فرمان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان کا تزکیہ فرمائیے، یعنی صحیح۔ ان کے نفوس کو پاک فرمائیے، صحیح۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہوں اور ان کو کتاب سکھائیے صحیح۔ ہیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کو کتاب سکھائیے۔ ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ عرب صحابہ ہوں عربی جاننے والے، ہوں قرآن بھی عربی میں، وہ ترجمہ پڑھنا ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی رب فرما رہا ہے کہ محبوب آپ سکھائیے، صحیح۔ محبوب آپ سکھائیے۔ ہوں تو واضح ہو گیا کہ صرف جو ہے وہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پرے رکھ کر صرف اور صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ ہوں کافی نہیں،